اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو جاری ہے ضمیر کے حوالے سے۔ ہم نے جو تیسرا مطلب بیان کرنا شروع کیا اس میں ہم نے بتایا کہ فعل کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی فعل کے اندر جو ایسا لفظ ہوتا ہے جو سبجیکٹ کو بیان کرتا ہے، کام کو انجام دینے والے کو بیان کرتا ہے، اس کا نام لیے بغیر وہ جو ہے جو فعل کی جو ضمیر ہے، فعل کے فاعل کی جو ضمیر ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ یا تو کیا ہوتی ہے، تلفظ کی جا سکتی ہے اور دکھائی بھی دیتی ہے، اسے بارز کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے گفتگو تفصیل سے پچھلے درس میں مکمل کر لی۔ آج کے درس میں ہم ضمیر مستتر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مستتر یعنی پوشیدہ۔ یہاں پہ ہم تین مطالب کو بیان کریں گے۔ پہلا مطلب ہے کہ ضمیر مستتر کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے ضمیر مستتر کی اقسام کون سی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہم اس درس کی جو ہے تمرین اس کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آ جائیے ضمیر مستتر کی تعریف کی طرف۔ ضمیر مستتر ایسی ضمیر کہلاتی ہے کہ جو نہ دکھائی دیتی ہے نہ تلفظ کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ینصرو۔ ینصرو کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعنی جو وہ مرد، اس کا معنی ہم کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ وہ لے کے آ رہے ہیں ہم ہوا سے۔ اب یہ لفظ ہوا نہ ہی ہمیں ینصرو کے ساتھ نظر آ رہا ہے نہ ہی تلفظ کیا جا رہا ہے، یہ ینصرو کے اندر پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا کیا کہلائے گا؟ ضمیر مستتر۔ اسی طرح سے ناصرہ میں بھی کیا ہے؟ ہوا مستتر ہے۔ یا اسی طرح ہم کہتے ہیں انصرو میں میں ایک مرد مدد کرتا ہوں یا کروں گا۔ یہاں پہ میں کا جو معنی ہے ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ ضمیر سے لے رہے ہیں، وہ ضمیر ہے انا۔ وہ ضمیر کیا ہے؟ انا۔ یہ انا ہمیں انصرو کے اندر نہ ہی نظر آ رہی ہے نہ ہی اس کا تلفظ کیا جا سکتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ انصرو کے اندر پوشیدہ ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو پس ضمیر مستتر کیا ہوتی ہے؟ جو فعل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے نہ اس کا تلفظ ہو سکتا ہے۔ تو پس یہ پہلا مطلب ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ ابھی آ جائیے دوسرے مطلب کی طرف۔ ضمیر مستتر کی اقسام۔ ضمیر مستتر کی دو قسمیں ہیں، جائز الاستتار، واجب الاستتار۔ پہلی قسم جائز الاستتار۔ یہ جائز الاستتار کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جائز الاستتار ایسی ضمیر ہوتی ہے، ایسی ضمیر پوشیدہ اور ایسی ضمیر مستتر ہوتی ہے کہ چاہے تو آپ اسے ضمیر مستتر کے طور پہ یوز کریں، چاہے تو آپ اس ضمیر کی جگہ پہ بندے کا نام لے آئیں۔ دیکھیں میں نے بتایا تھا ضمیر کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی بندے کے نام کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ضمیر مستتر میں کیا ہوتا ہے؟ جو جائز الاستتار ہوتی ہے، جو پہلی قسم ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ اس ضمیر کو ذکر کریں، چاہے تو آپ بندے کا نام ذکر کر لیں۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ کہلاتی ہے جائز الاستتار۔ چونکہ اسے چھپانا ضروری نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ چاہے تو آپ اس ضمیر کو استعمال کر کے اس کو چھپا دیں، چاہے کیا کریں آپ بندے کا نام ذکر کر دیں۔ تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جائز الاستتار۔ ناصرہ، آپ کو اختیار ہے، آپ یہاں پہ کہیں ناصرہ علیًا، اس نے علی کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ ضمیر کو استعمال کر رہے ہیں اور کیا ہے؟ آپ
چھپی ہوئی ہے جہاں پہ ضمیر. اور چاہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ناصرہ محمد علی، محمد نے علی کی مدد کی. یہاں پہ ہمارے پاس مدد کرنے والا کون ہے؟ محمد. تو محمد کیا ہے؟ فاعل. آپ خود فاعل جس نے کام کو انجام دیا ہے اس کا نام لے آئے، آپ نے اس کی ضمیر کو ذکر نہیں کیا. تو یہاں پہ ناصرہ میں چونکہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے تو ضمیر لائیں یا چاہے تو اس بندے کا نام لے آئیں، تو اس لیے یہ ضمیر کیا ہے؟ جائز الاستتار ہے. اسی طرح سے ینصر میں بھی ہے، ینصر میں بھی آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ کہیں ینصر محمد علی، چاہے تو آپ کہیں ینصر علی. ٹھیک ہے. تو پس ماضی اور مضارع میں جو واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں، ناصرہ ینصر، ضرب یضرب، ان میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ جائز الاستتار ہے. یعنی چاہے تو آپ چھپا دیں، چاہے تو بندے کا نام ذکر کر دیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ناصرت. ناصرت علی بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس ایک خاتون نے علی کی مدد کی. اور چاہیں تو یہاں پہ آپ پروناؤن ضمیر کو ناصرت کے اندر نہ چھپائیں، بلکہ کیا کریں، آپ خود جو فاعل ہے اس کا نام لے لیں. آپ کہیں ناصرت فاطمۃ علی، فاطمہ نے علی کی مدد کی. یہاں پہ آپ نے خود جو فاعل ہے مدد کرنے والی خاتون اس کو آپ نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تنصر میں بھی ہے. تنصر میں آپ چاہیں تو کہیں تنصر علی، تو اس صورت میں تنصر کے اندر کیا ہوگا؟ ضمیر پوشیدہ ہوگی، ہیا ضمیر پوشیدہ ہوگی جو کہ نہ ہی نظر آئے گی نہ ہی تلفظ کی جا سکتی ہے. چاہے تو آپ جو فاعل ہے سبجیکٹ ہے اس کو آپ ذکر کر دیں. آپ کہیں تنصر فاطمۃ علی، فاطمہ علی کی مدد کرتی ہے یا کرے گی. تنصر علی، چھپا بھی سکتے ہیں یہاں پہ فاعل، وہ علی کی مدد کرتی ہیں، اور آپ نام بھی ذکر کر سکتے ہیں تنصر فاطمۃ علی کہ فاطمہ علی کی مدد کرتی ہیں. تو پس ناصرت اور تنصر میں آپ چاہیں تو ضمیر کو چھپا کے ضمیر کو ذکر کریں، چاہیں تو آپ خود جو کام کو انجام دینے والا فاعل ہے اس کا نام ذکر کر دیں. تو دونوں چیزیں جائز ہیں. تو لہذا یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ضمیر کو چھپانا آپ کے لیے جائز ہے، تو اسے کہتے ہیں جائز الاستتار. تو بس ہمارے پاس 4 صیغے جو ہیں، واحد مذکر غائب ماضی اور مضارع میں ناصرہ ینصر، اور واحد مؤنث غائبہ ماضی اور مضارع دونوں میں. ٹھیک ہے. ناصرت اور تنصر، ان میں کیا ہے؟ ضمیر کا چھپانا کیا ہے؟ جائز ہے. اسے کہتے ہیں جائز الاستتار. جائز کیوں ہے؟ چونکہ آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ ضمیر ذکر کریں، چاہے کیا کریں، جس نے کام کو انجام دیا ہے اس کا نام ذکر کرتے ہیں. تو پس یہ پہلی قسم ہمارے لیے کلیئر ہوگی. دوسری قسم ہے ہمارے پاس واجب الاستتار. یہ وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، یہ وہ چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے جسے چھپانا ضروری ہے، اس کے ساتھ آپ کام انجام دینے والے کا نام ذکر نہیں کر سکتے. تنصر کا مطلب کیا ہے؟ تم ایک مرد مدد کرتے ہو یا کرو گے. یہاں پہ انتا پروناؤن کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اور اسے چھپانا واجب ہے. یہاں پہ آپ کام کو انجام دینے والے بندے کا نام نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے علی کھڑا ہے اور علی کو آپ کہہ رہے ہیں تنصر علی، یہ نہیں آپ کہہ سکتے. تنصر علی، کام کو انجام دینے والے کا نام آپ ساتھ نہیں لے سکتے. انصر، میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. یہاں پہ بھی آپ کے پاس انا ہے، پروناؤن چھپی ہوئی ہے، اسے چھپانا ضروری ہے. یہاں پہ آپ کام کو انجام دینے والے کا نام نہیں لے سکتے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں انصر،
تو میں اپنا نام انصر در محمد نہیں کہہ سکتا، یہاں پہ ضمیر کو لانا پڑے گا اور ضمیر کو چھپانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح سے ننصرو کے اندر نحنو ہے، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، یہاں پہ بھی جو پروناؤن ہے اسے چھپانا ضروری ہے، اس کے ساتھ آپ کام کو انجام دینے والے کا نام نہیں لے سکتے۔ اور انصر امر حاضر کا جو پہلا صیغہ ہے، یہاں پہ بھی کیا ہے، انتا ضمیر کیا ہوگی، پوشیدہ ہوگی، انتا یعنی تم، اس کو چھپانا ضروری ہے، اس کے ساتھ آپ کام کرنے والے بندے کا نام نہیں لے سکتے۔ تو چونکہ ان صیغوں میں تنصروں میں، انصروں میں، ننصروں اور انصر میں، ان چار صیغوں میں چونکہ ضمیر کا چھپانا ضروری ہے، اس کے ساتھ آپ بندے کا نام شو نہیں کر سکتے، نام ظاہر نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہاں پہ ضمیر کو کیا کہتے ہیں، واجب الاستتار۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ضمیر مستتر کی دو قسمیں ہیں، جائز الاستتار اور واجب الاستتار۔ باقی جو صیغے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، ینصرانی، ینصرونا، وہ پیچھے ہم نے ڈسکس کر دیا، چونکہ ان میں ضمیر مستتر ہوتی نہیں ہے، ضمیر بارز ہوتی ہے، تو لہذا وہ ہماری بحث سے ہی خارج ہیں۔ ہماری گفتگو تھی مستتر جہاں پہ ضمیر ہوتی ہے ان کے حوالے سے، اور ہم نے بتایا کہاں پہ مستتر کرنا جائز ہے، کہاں پہ کیا ہے، واجب ہے۔ آپ فارمولہ یاد رکھ لیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان صیغوں میں یعنی جب آپ مذکر غائب کو بیان کر رہے ہوں اور وہ ایک ہو، اور مؤنث غائبہ کو بیان کر رہے ہیں اور وہ ایک ہو، یہاں پہ آپ کے لیے ضمیر کو چھپانا جائز ہے۔ باقی جہاں بھی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی، چاہے مخاطب کا صیغہ ہو یا متکلم کا ہو، وہاں پہ ضمیر کو چھپانا کیا ہے، واجب ہے۔ ابھی آ جائیے آپ تمرین کی طرف۔ ضمیر کی تعریف کیا ہے، اسے مثال کے ساتھ بیان کریں۔ یہ بالکل سمپل ہے، اس کا جواب آپ خود حل کریں گے۔ نمبر 2، ضمیر فاعل کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی وہ ضمیر کے جو سبجیکٹ کام کو انجام دینے والوں کو بیان کرتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، بارز اور مستتر۔ بارز وہ ہوتی ہے کہ جو دکھائی دیتی ہے اور تلفظ کیا جا سکتا ہے، اور مستتر کیا ہوتی ہے کہ جو نہ دکھائی دیتی ہے اور نہ اس کو تلفظ کیا جا سکتا ہے۔ ضمیر بارز سے کیا مراد ہے، بتا دیا۔ ضمیر مستتر سے کیا مراد ہے، یہ بھی بتا دیا۔ آپ خود آگے مزید حل کریں گے اس کو۔ سوال نمبر 5، کن مواقع پر ضمیر فاعلی وجوباً یا جوازاً مستتر ہوتی ہے؟ یہ ہم نے بتا دیا کہ ضمیر فاعلی وجوباً تنصرو، انصرو، ننصرو اور انصر، ان 4 صیغوں میں وجوباً چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی مفرد مذکر مخاطب اور متکلم کے جو 2 صیغے ہیں، اور امر حاضر کا جو پہلا صیغہ ہے، ان 4 میں کیا ہوتی ہے، وجوباً مستتر ہوتی ہے۔ باقی جوازاً کیا ہوتی ہے، مفرد مؤنث غائب اور مفرد مذکر غائب، مفرد مؤنث غائب اور مفرد مذکر غائب، چاہے مضارع میں ہوں چاہے ماضی میں ہوں، یہاں پہ کیا ہوتی ہے، اس کو ضمیر کو چھپانا جائز ہوتا ہے۔ وہ صیغے بیان کریں جن میں ضمیر فاعلی مستتر ہوتی ہے اور کن صیغوں میں ضمیر فاعلی بارز ہوتی ہے۔ یہ سارا ہم نے تفصیل سے بیان کیا، یہ سوال بھی آپ لوگ خود حل کریں گے۔ آگے آ جائیے، مندرجہ ذیل افعال میں ضمیر فاعلی کی قسم کو مشخص کریں، یعنی ان صیغوں میں ضمیر فاعلی پہلی بات بارز ہے یا مستتر ہے، یہ مشخص کریں گے۔ پھر اگر مستتر ہے تو واجب الاستتار ہے یا جائز الاستتار ہے، یہ ہم نے بتانا ہے۔ پہلا ہمارے پاس ہے اقرا۔ اقرا کیا ہے، تم ایک مرد پڑھو، امر حاضر ہے نا، تو یہاں پہ کیا ہے، ضمیر مستتر ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور کیا ہے، ہم نے پڑھا انصر میں واجب الاستتار ہے، اقرا میں بھی کیا ہے، واجب الاستتار ہے۔ ینہضون، وہ سب مرد بیدار ہوتے ہیں یا ہوں گے، یہاں پہ بتائیے کیا ہوگا، یہاں پہ واو ضمیر ہے، نظر آ رہی ہے نا، تو کیا ہے، بارز ہے۔
دوسرے میں کیا ہے؟ واو ضمیر بارز ہے۔ جالسا، وہ ایک مرد بیٹھا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ضمیر ہوا ہے، ضمیر مستتر ہے، اور کیا ہے؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ہم نے کیا پڑھا؟ جائز الاستتار ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز الاستتار ہے، جائز الاستتار۔ استقبلنا، یہ نا ہے، ہم نے استقبال کیا۔ لفظ نا کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے، تلفظ بھی کر رہے ہیں، تو ضمیر بارز آئی۔ ذہبت، میں گیا، یہاں پہ لفظ تو نظر بھی آ رہا ہے اور تلفظ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے۔ یأکلنا، وہ سب خواتین کھاتی ہیں یا کھائیں گی، یہاں پہ لفظ نا کیا ہے؟ پروناؤن ہے، نظر بھی آ رہا ہے، تلفظ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے۔ تدرسینا، یہاں پہ یا نظر بھی آ رہا ہے، تلفظ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے۔ رأیتی، یہاں پہ تی نظر بھی آ رہا ہے، تلفظ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے۔ اعلمت، یہ کیا ہے؟ اعلمت، تا ہے نا، مفرد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہے اور اسے چھپانا جائز ہے۔ اسجدو، یہاں پہ کیا ہے؟ واو نظر آ رہا ہے اور تلفظ بھی ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر بارز ہے۔ اس طرح سے یحمل، اجتہد، نسافر، ان صیغوں میں آپ نے خود مشخص کرنا ہے، اس تمرین کو آپ نے خود باقی حل کرنا ہے کہ کہاں پہ ضمیر بارز ہے، کہاں پہ مستتر ہے۔ اگلے سوال کی طرف آ جائیے۔ مندرجہ ذیل ضمائر فاعلی کو مناسب فعل کے آخر میں متصل کریں۔ تنا کو نصرتنا، نا کو نصرنا، تما کو نصرتما، نا کو نصرنا، وا کو، یہ وا نہیں ہے، یہ واو ساکن ہے، نصرو، اور حمزہ کو انصرو، تا کو نصرتا، تی کو نصرتی، تم کو نصرتم، تو کو نصرتو۔ اسی طرح سے باقی افعال کے ساتھ آپ خود بھی متصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ آ جائیے تطبیق عبارت کی طرف۔ سبق 13واں سبق، ضمائر مستتر یعنی پوشیدہ ضمیریں۔ اب ہم ان صیغوں کی وضاحت کرتے ہیں جن میں فاعلی ضمیر یعنی جو ضمیر فاعل کو بیان کرتی ہے خود فعل میں پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی نہ ہمیں نظر آتی ہے نہ اس کا تلفظ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ضمائر فاعلی در ذیل 8 صیغوں میں مستتر ہوتے ہیں۔ فعل ماضی میں نصر، نصرت، یہ 2 ہو گئے فعل ماضی کے۔ فعل مضارع میں ینصر، تنصر، واحد مؤنث غائب کا ایک ہے، اور تنصر واحد مذکر غائب مخاطب کا ایک ہے۔ انصر، ننصر، یہ 2 صیغے ہو گئے ماضی سے، اور 5 صیغے ہو گئے فعل مضارع سے۔ ان میں ضمیر کیا ہوتی ہیں؟ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور فعل امر حاضر میں انصر، یہاں پہ بھی ضمیر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل 8 صیغے ہیں ہمارے پاس جہاں پہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن آگے بتا رہے ہیں فعل ماضی اور مضارع کے غائب صیغوں میں فعل کے بعد فاعل کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ناصر علی المظلومہ، علی نے مظلوم کی مدد کی۔ ینصر علی المظلومہ، علی نے مظلوم کی مدد کی۔ یعنی آپ خود فاعل کو بھی ذکر کر سکتے ہیں اور فاعل کے بغیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ناصر المظلومہ، اس نے مظلوم کی مدد کی۔ ینصر المظلومہ، وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ناصر علی المظلوم، علی نے مظلوم کی مدد کی۔ ینصر علی المظلوم، علی مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ جیسے آپ خود فاعل کو ذکر کر کے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ فاعل کو ذکر کیے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے مستتر ضمیر کو جائز الاستتار کہتے ہیں، یعنی آپ اس ضمیر کو بھی ذکر کر سکتے ہیں اور نام کو بھی لا سکتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جائز الاستتار کہتے ہیں۔ تو جائز الاستتار ضمائر درج ذیل صیغوں میں پائے جاتے ہیں۔ فعل ماضی میں ہوا ناصرہ میں ہے،
ہیا ناصرت میں ہے، اور فعل مضارع میں ہوا ینصرو میں ہے اور ہیا تنصرو میں ہے۔ پس 4 صیغے جو ہیں مذکر غائب کا، مفرد مذکر غائب کا اور مفرد مؤنث غائب کا ماضی اور مضارع میں، یہ 4 صیغے جو ہیں ناصر ناصرت ینصر و تنصر، ان میں کیا ہے ضمیر کیا ہے مستتر ہے اور اس کو مستتر رکھنا جائز ہے، لیکن باقی صیغوں میں ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہوتا ہے اور ان میں فاعل کو فعل کے بعد ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہتے ہیں انصر المظلومہ، میں مظلوم کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا، یہاں پہ جو میرا اپنا نام ہے میں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا انصر در محمد المظلومہ، لیکن یہاں فاعل انصر خود بولنے والا ہے، لہذا اگر بولنے والا مثلا علی ہو تو یہ کہنا جائز نہیں ہے انصر علی المظلومہ، یہ کہنا جائز نہیں ہے، یہاں پہ نام کو ذکر نہیں کر سکتے، ضمیر کو چھپانا ضروری ہے، تو یہاں پہ کیا ہے یہ واجب الاستتار ہے۔ اس قسم کے مستتر ضمیر کو واجب الاستتار کہتے ہیں۔ واجب الاستتار ضمائر مندرجہ ذیل صیغوں میں پائے جاتے ہیں، تنصرو میں واحد مذکر مخاطب کا جو ہوتا ہے، انصرو جو متکلم کا ہوتا ہے، ننصرو جو متکلم جمع کا ہوتا ہے، اور انصر جو امر حاضر ہے اس میں واجب الاستتار ہوتے ہیں۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ضمیر مستتر کیا ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ٹوٹل 8 صیغوں میں پائی جاتی ہے، ان 8 میں سے 4 میں جائز الاستتار ہے، یعنی اس کا چھپانا جائز ہے، اس کی جگہ پہ آپ فاعل کا نام بھی لے سکتے ہیں، اور 4 میں کیا ہے اس کا چھپانا ضروری ہے، وہاں پہ آپ فعل کے بعد فاعل کا نام نہیں لے سکتے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں نئی بحث کو لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔